موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ولئن سألت يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں العابدین معہ غیرہ جو اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں ان سے سوال فرمائیں من خلق السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس ذات نے پیدا کیا ہے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اَيْ لَيَعْتَرِفَنَّ وہ مشرک کافر بھی اقرار کریں گے اعتراف کریں گے بِأَنَّ الْخَالِقَ لِذَلِكَ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شریک لا وہی اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یہ جاننے کے باوجود اعتراف کے باوجود وَهُمْ مَعَ هَذَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ یہ بات مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پھر بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا اصنام کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو یعنی اتنا بڑا جہل ہے کہ یہ بات مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے. جب خالق اللہ ہے تو پھر لیکن اللہ کو بھی مانیں گے اور ساتھ شریک بھی بنائیں گے. اب اللہ کی صفات میں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں الذی جعل لکم الارض مہدا ای فراشا قرارا ثابتتا تسیرونها علیہا وتقومون وتنامون وتنصرفون مع انہا مخلوقۃ علی تیار الماء لکنہ ارساها بالجبال لئلا تمید هكذا ولا هكذا الذي
جعل لكم الارض مهدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جائے قرار بنا دی کہ تم اس پہ آرام کر کے چل سکو، تم اس پہ کھڑے ہوتے ہو، چلتے ہو، سوتے ہو، اپنے کام سر انجام دیتے ہو۔ مع انها مخلوقۃ علی تیار الماء، حالانکہ اللہ نے یہ زمین جو ہے وہ پانی کے اوپر رکھی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو ثابت کرنے کے لیے، جمانے کے لیے اس کے اندر پہاڑ اتارے ہیں، لئلا تمید بکم، تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، کبھی ادھر کبھی پہاڑ جما دیے۔ فرمایا وجعل لكم فيها سبلا طرقا بين الجبال والاودية، اور پھر اللہ نے تمہارے چلنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان میں بھی رستے بنا دیے ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں، گھاٹیاں، رستے بنا دیے۔ لعلکم تہتدون اے فی سیرکم من بلد الی بلد وقطر الی قطر، تاکہ تم ہدایت پکڑ سکو، تم صحیح راستے پہ چل سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، وہ اقلیم الی اقلیم، ایک اقلیم سے دوسری اقلیم تک۔ اور اس کی قدرت میں سے یہ بھی کمال قدرت ہے کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر اے بحسب الکفایۃ لذروئکم وثمارکم وشریککم لانفسکم ولانعامکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے پانی، اور ٹھیک اندازے کے مطابق جو تمہاری کھیتیوں کے لیے، تمہارے پھلوں کے لیے، تمہارے پینے کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے کافی ہو جائے، وہ یکدم بغیر کسی اندازے کے پانی نہیں اتارتے تاکہ تمہاری غرق کا سبب نہ بن جائے، چونکہ پانی زیادہ ہو تو ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا، اور پانی تھوڑا ہو تو پھر قحط کا ذریعہ بن جاتا۔ جیسے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قحط پڑ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی دودھ نہیں ملتا، لسی نہیں ملتی، مکھن نہیں ملتا، بچے بھی مر رہے ہیں، مہربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ حضور پاک نے اسی خطبے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، یا اللہ ہم پر اپنی بارش، رحمت کی بارش برسا دے، رحمت کی بارش بھیج دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ کے اوپر کوئی چھوٹا سا بھی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنے کی دیر تھی کہ گھر کے بادل لا گئے، اور ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے تھے کہ بارش پڑ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے ہم نکلے تو گھٹنے گھٹنے پانی آ چکا تھا مدینہ منورہ، اتنی زور کی بارش آئی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ تو یاد رکھو یہ مسئلہ بھی کوئی یعنی اختلافی ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک لازماً نماز استسقاء پڑھی جائے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ محض دعا کر لو یہ بھی استسقاء ہے، جیسے کہ حضور پاک نے جمعہ کے خطبے میں دعا فرما دی، کوئی الگ نماز نہیں پڑھی، تو لہذا دعا بھی کافی ہے اور نماز بھی جائز ہے۔ اور یہ سارے مسائل جو ہیں ہمیشہ یاد رکھو یہ افضل، اعلی، اولا ہوتے ہیں، یعنی ایک امام کے نزدیک نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ایک کے نزدیک جو ہے بغیر نماز کے دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اعلی اولا کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسے اختلافی مسائل نہیں ہوتے کہ جن میں آدمی لڑائیاں لڑے اور جنگیں لڑے اور ایک دوسرے پر فتوے لگائے اور ایک دوسرے کو گمراہ سمجھے، بے وقوفی اور جہالت کی بات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں فرمائیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ بارش ایسی حضور کی دعا سے آئی کہ جمعہ بارش، اگلا جمعہ آ گیا، پورا ہفتہ بارش ہو رہی۔ اگلے جمعے پہ حضور جب نماز پڑھا رہے ہیں جمعہ کی تو ایک آدمی اٹھا،
صحابی کہتے ہیں اللہ عالم یہ وہی آدمی تھا جو پہلے جمعہ میں کھڑا تھا، اور رجل آخر یا اور آدمی تھا، ہم پہچان نہیں. اس نے کہا حلق المال والعیال یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے، ہم تو مر رہے ہیں، جانور کھڑے ہوئے ہیں، گھاس نہیں ملتا، جانور مر رہے ہیں، گھر سے لوگ باہر نہیں نکل سکتے، مہربانی کریں. حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک فرمائی حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا. میرا اللہ اب مدینے والوں کو بارش بہت ہو گئی ہے، اب مدینے کے ارد گرد میں بارش برسائیں لیکن مدینے پہ نہ برسائیں. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جیسے حضور کی انگلی پھر رہی تھی اسی طرح بادل کٹتے جا رہے تھے. اور جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلے تو معلوم ہوتا تھا مدینے میں تاج رکھا ہوا ہے، ہر طرف بادل ہیں لیکن مدینے پر کوئی بادل نہیں. اور بارش جو تھی وہ تھم گئی. تو پانی زیادہ ہو تو ہلاکت ہے اور کم ہو تو ہلاکت ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر، ایک اندازے سے ہم اتارتے ہیں. فانشرنا به بلدة میتا، پھر اس کے بعد ہم مردہ زمینوں کو سے زندہ کر دیتے ہیں. صرف اسی پانی کے نظام پہ غور کر رہے ہیں تو ہر حال میں آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب اندازہ کریں کہ اللہ کے عرش کے نیچے بھی دریا ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے، تو عرش کے نیچے بھی دریا ہے، اور اسی طرح زمین کے نیچے بھی دریا ہے. اب اللہ کا بھی آسمانوں سے براہ راست بارش بھیجتے ہیں اور پھر ان بارشوں کو پہاڑوں پہ برف کی شکل میں جما دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے سال کا پانی جو ہے ذخیرہ رہے، اسٹاک رہے. اور گلیشیر آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں اور تمہارے دریا چلتے ہیں. اور بعض پانی جو ہے وہ عروق الارض، زمین کی رگوں کے اندر نیچے چلا جاتا ہے کہ جب چاہو کنواں کھود دو، جب چاہو نل لگا کے پانی کھینچ لو. نیچے بھی پانی ہے، پہاڑوں پہ بھی پانی ہے، آسمانوں میں بھی پانی ہے اور بادلوں میں بھی پانی ہے، اور کوئی پانی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو اسی نظام پہ بھی غور کر لیں تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ واقعی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب اللہ فرماتے ہیں فانشرنا به بلدة میتا، بلدة میتا ای ارضا میتتا، کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. فلما جاء الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھو جب میں زمین پہ پانی بھیجتا ہوں، دیکھا نہیں کیسے زمین پر پھول جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کھیتیاں نکلتی ہیں، ہر قسم کے تمہارے لیے میں کھیتیاں پکاتا ہوں اسی زمین سے. ثم نبہ تعالی باحیاء الارض علی احیاء الاجساد یوم المعاد بعد موتها. اللہ نے فرمایا تم روز دیکھتے ہو بارشیں برستی ہیں، زمین سے کھیتیاں نکلتی ہیں، پھر کھیتیاں جل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح فرمایا میں جب چاہوں گا مردوں کو بھی زمین سے کھڑا کر دوں گا. تو اگر ان کو نکالنے پہ قادر ہوں تو انسانوں کو بھی نکالنے پہ قادر ہوں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال كذلك تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. ثم قال عز وجل والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. والذي خلق الازواج كلها اي مما تنبت الارض من سائر الاصناف، زمین سے تمہارے لیے ہر قسم کی ہم نے چیزیں نکالی ہیں. من نبات وزروع وثمار وزاہیر وغیر ذلک، تمہارے لیے سبزیاں بھی اگائی ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں بھی اگائی ہیں، تمہارے لیے پھل بھی اگائے ہیں اور تمہارے لیے پھول بھی اگائے ہیں. فرمایا ومن الحیوانات علی اختلاف اجناسها واصنافها، اور تمہارے لیے ہم نے حیوانات بھی پیدا فرمائے ہیں اور ہر حیوان دوسرے سے مختلف ہم نے پیدا فرما دیا ہے. جیسے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اسی طرح دیکھو ہم نے تمہارے لیے گائے پیدا کی، بیل پیدا کیا، بکرا بکری پیدا کی، دمبا دبی پیدا کی، بھینس پیدا کی، اونٹ پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھا پیدا کیے. ان سے تمہارے ہزاروں کام وابستہ ہے. وجعل لکم من
الفلک والانعام ما ترکبون، اور پھر تمہارے لیے ہم نے کشتیاں بنا دی جو دریاؤں میں چلتی ہیں، اور تمہارے لیے ہم نے یعنی پانی کے لیے کشتیاں بنائی، اور زمین کے لیے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اے ذللناھا لکم وسخرھا ویسرھا لأکلکم لحومھا وشریککم البانھا وشربکم البانھا ورکوبکم ظہورھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر میں نے اپنے جانوروں کو تمہارے لیے کیسے تابع کر دیا ہے کہ بعض تیری سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض تیرے دودھ پلانے کے کام آتے ہیں، اور بعض تیرے کھانے کے کام آتے ہیں، اور بعض تیری سواری کے لیے آتے ہیں، ان پہ تم سوار ہوتے ہو۔ وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ لِتَسْتَوُوا مُتَمَكِّنِينَ مُرْتَفِقِينَ، تاکہ تم جانوروں کی پشت پہ بڑا آرام کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ عَلَى ظُهُورِهِ أي عَلَى ظُهُورِ هذا الجنس ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمتوں کو کہ کیسے کیسے سرکش جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں، کیسے سرکش اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، لیکن ایک چھوٹا بچہ بھی نکیل پکڑ کے چلا رہا ہے، کیسے ہم نے تمہارے لیے یہ سارا تابع کر دیا۔ اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور جب تم ان پہ بیٹھ جاؤ تو کہو کہ پاک ہے تیری ذات جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہم طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ولولا تسخیر اللہ لنا ھذا ما قدرنا علیہ، اگر اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کو مسخر نہ فرماتے تو ہماری طاقت نہیں تھی ان پہ چڑھنے کی۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وقتادہ والسدی وابن زید مقرنین مطیقین، مقرنین کا معنی کہ مولا اگر آپ ان کو ہمارے تابع نہ کرتے، ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو سوار ہوتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ أَيْ لَسَائِرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا وَإِلَيْهِ السَّيْرُ الْأَكْبَرُ، اور اسی سے دلالت ہے کہ ہم سب چل رہے ہیں اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَهَذَا مِن بَابِ التَّنبِيهِ بِسَيْرِ الدُّنْيَا عَلَىٰ سَيْرِ الْآخِرَةِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب دنیا میں تم سفر کرتے ہو ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے سے تیسرا، اسی پہ تنبیہ خیال کیا کرو کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف سفر کر جائیں گے، وہ عالم آخرت ہوگا۔ کما نبّا بالذات الدنیوی علی الذات الاخروی، اللہ پاک نے فرمایا جیسے دنیا کے سفر کے لیے تیاری کرتے ہو آخرت کے سفر کے لیے بھی تیاری کر لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آخرت کے لیے بہتر ذات راہ جو ہے اللہ سے ڈرنا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرو گے ہر گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ جتنا بڑا سفر ہو اتنی بڑی تیاری ہوتی ہے۔ دیکھیں نا آپ کا 2 دن کا سفر ہے، کہتے ہیں چھوڑو یار ایک جوڑا کپڑوں کا رکھو شاپر میں چلو بس، ہم نے 2 دن رہنا ہے سارا۔ لیکن اگر 2 مہینے رہنے ہوں تو پھر آدمی کہتے نہیں بھائی سارے کپڑے رکھو، اور آگے سردی ہو جائے گرم کپڑے بھی رکھو، ٹھنڈے کپڑے بھی رکھو، اور سونے کے لیے شال وال بھی رکھو، ٹاول بھی رکھو، تولیے بھی رکھو، دن کے پہننے کے کپڑے بھی رکھو، رات کے بھی رکھو، تیاری کر۔ تو جب لمبا سفر تو آخرت گئے اس لیے کیا کر رہے ہو؟ اور اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان سے نفع اٹھاؤ۔ اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَبِاللِّبَاسِ الدُّنْيَوِي عَلَى الْأُخْرَوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے بالوں میں اون کے اندر لباس بنائے ہیں، لیکن اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے کہ تم وہ لباس اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ذکر الاحادیث الواردۃ عند رکب الدابۃ، اب مفسر فرماتی ہیں کہ میں وہ احادیث ذکر کرتا ہوں کہ جب آدمی سواری پہ سوار ہو
تو یہ دعائیں پڑھا کرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. حدیث امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام حدثنا يزيد قال حدثنا شريك بن عبد الله النبي ساكن علي بن ربيعة قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه أوتي بدابة. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سواری لائی گئی. فلما وضع رجله في الركاب، جب آپ نے اس کے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ. فلما استوى علیہا، جب اس کے اوپر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخرنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد اللہ تعالی ثلاثا وکبر ثلاثا. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ جو ہے کہا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم قال، اس کے بعد فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. ثم ضحک فقلت له مما ضحكت یا امیر المؤمنین. اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھی کہ لا سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی. اور پھر حضرت علی ہنسنے لگ گئے. تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت ہنسے کیوں ہیں آپ کے، کو ہنسنے کا مقام تو نہیں ہے. فقال رضی اللہ تعالی عنہ رأیت رسول اللہ فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. کہنے لگا میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، رحمت دو جہاں کو دیکھا تھا، آپ نے بھی اسی طرح کیا اور پھر حضور بھی ہنس پڑے تھے، تو میں حضور کی اتباع میں ہنس رہا ہوں. فقلت مما ضحكت یا رسول اللہ، میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں. فقال يعجب الرب تبارک وتعالى من عبده اذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غيري. حضور پاک نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لي، اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق تعجب فرماتے ہیں اپنے بندے پر. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ کہہ رہا ہے رب اغفر لی، میرا رب میرے گناہ معاف کر دے. وَيَقُولُ، اور اللہ فرماتے ہیں عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي. میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو جب وہ پتہ ہے تو پھر میں بھی بخشتا ہوں اس کو. وهكذا رواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابي الاحوص زاد النسائي منصور نبي اسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الاسدي الباري وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قلت لابي اسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث قال من يونس خباب ذكي بن عباس قلت ممن سمعت وقال من رجل سمعه من علي بن ربيعة ورواه بعض من يونس بن خباب شقيق بن قدرة صديق علي بن ربيعة الوالبي به. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته. حضور پاک نے اپنی سواری پہ مجھے بھی پیچھے ساتھ بٹھایا. فلما استوى علیہا، جب حضور بیٹھ گئے تو کبر ثلاثا 3 دفعہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد ثلاثا 3 دفعہ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور 3 دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وحلل واحدۃ، اور 1 دفعہ فرمایا لا الہ الا اللہ. ثم استلقى علیہ وضحک، اس کے بعد حضور مسکرائے. ثم اکبر علیہ فقال ما من امرئ مسلم يركب دابۃ ما سناتا الا اکبر اللہ عز وجل علیہ وذاک علیہ کما ضحکت الیکا. اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان کسی سواری پہ سوار ہو اور یہ ساری دعائیں پڑھے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میری ذات میں یقین کر رہا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کما علی کو بشانہ ذکر فرماتے ہیں. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال الامام احمد حدثنا ابو کامل قال حدثنا ابن سلمان نبی زبیر ان علی بن عبداللہ البارکی ان عبداللہ بن رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ركب راحلته، جب حضور سواری پہ سوار ہوتے کبر ثلاثا، 3 دفعہ تکبیر کہتے، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا على ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطرنا البعد. یا اللہ اس سفر کے اندر مجھے نیکی اور تقوی نصیب فرما. یا اللہ اس سفر کے اندر مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کر دے. اللهم هون علينا السفر واطرنا البعد. یا اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے اور ہماری دوری جو ہے اس کو مختصر لپیٹ دے. اللہم انت صاحب السفر والخلیفۃ بالاہل. یا اللہ سفر میں بھی تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والی بھی تیری ذات ہے. اللہم اصبحنا فی سفرنا وخلفنا فی اہلنا. یا اللہ اس سفر میں آپ ہمارا ساتھ دیں، رحمت کا ساتھ دیں، نصرت کا ساتھ دیں، معیت کا ساتھ دیں اور ہمارے اہل کی بھی حفاظت فرمائیں. وکان اذا رجع الى اہلی، اور جب حضور سفر سے واپس آتے تو فرماتے آئبون تائبون انشاء اللہ عابدون ربنا حامدون، کہ ہم واپس آ رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. وہاں قدر روا مسلم ابو داؤد والنسائی من حدیث رجل والترمذی من حدیث عباد بن سلمہ کلاہما نبی الزبیر. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا محمد ساکن محمد ابراہیم بن الحکم ابن صوبان النبی لاس الخزائی قال حملنا رسول اللہ ابن من ابن صدقہ الحج. فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں اونٹ دیے صدقے کے سواری کے لیے. فقلنا یا رسول اللہ ما نرى ان تحملنا هذه قال ما من بعير الا في ذروته شیطان فاذكروا اسم الله عليه اذا ركبتموها كما امركم ثم امتحنوا على المسلمين ما يحمل الله عز وجل. آپ نے فرمایا شیطان کا اثر جو ہے وہ اونٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب اونٹ میں سواری کرو تو اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں. حدیث آخر فی معناه قال احمد حدثنا عطاب قال اخبرنا عبد الله حوالي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال اخبرنا اسامه بن زيد قال اخبرني محمد بن حمزه بن سمع ابا يقول على ظهر كل بعير شیطان. شیطان ہوتا ہے سوار شیطان اونٹوں پہ. فاذا ركبتموها، جب تم سواری کرو، فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم، اور جب تم سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجات، تمہارے سفر کو آسان فرما دیں گے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے تمام مخلوق کو مسخر کر دیا. یاد رکھیں اسی طرح قرآن فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے ساری زمین، ساری کائنات اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں سب تیرے لیے پیدا کی ہیں، لیکن میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن میری ہر چیز تیری ڈپٹی کر رہی ہے کہ تو ہے جو میرا باغی ہے، غیروں کو جا کے سجدے کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے
کہ مثلاً پاکستان میں عید الاضحیٰ جو ہے وہ عرفات کے دوسرے دن منائی جاتی ہے، یعنی 9 کو عرفات ہوگا، 10 کو یوم النحر عید ہوگی، قربانی۔ لیکن کہتے بھی یہ کیا بات ہے کہ پاکستان میں 2 دن بعد ہوتی ہے، حالانکہ عید کا تعلق تو عرفات کے بعد سے ہے نا، یعنی جب عرفات ہے اس کے دوسرے دن بعد کیا ہے؟ عید ہے، تو اس کا تعلق تو پھر چاند سے نہیں، اس کا تعلق ہے کہ عرفات کے بعد عید ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کبھی 2 دن ہو جاتے ہیں، کبھی 1 دن ہو جاتا ہے، کبھی 2 دن پیچھے، کبھی 1 دن پیچھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو سمجھنے میں حضرت غلطی لگی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ عرفات کب ہوگی؟ جب چاہو عرفات ہو جائے، دوسرے دن عید کر لیں۔ تو اگر عرفات 9 کو ہوگی تو حساب چاند سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ 9 کیسے بنائیں گے ہم؟ کوئی اس عقل کی کوشش کرو نا کہ والفجر ولیال النشر، اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی، تو وہ 10 راتیں کیسی شمار ہوں گی؟ یعنی کل ہم عرفات بنا لیں، پرسوں ہم عید کر لیں، ایسے ہوگا نہیں، بلکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو اور 9 تاریخ جب ہوگی وہ عرفات ہوگا، 10 کو حج ہوگا۔ تو ہمارے ہاں بھی جب 10 ہوگی تو عید ہوگی۔ اب ہمارے ہاں 10 ہوتی ہے 2 دن بعد، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو مہینے میں کتنا فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے، اس میں کون سا جھگڑا؟ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جس دن مثال کے طور پہ عرفات ہو تو عرفات تو صرف سرزمین مکہ میں ہے، کسی جگہ عرفات نہیں۔ اور عرفات کا معنی یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ 8 کو چلا جائے عرفات کے، آج رش بھی نہیں ہے، سڑکیں خالی ہیں، ٹریفک جام نہیں، ہم 8 تاریخ کو ہو کے آ جاتے ہیں۔ عرفات کے لیے یوم الوقوف جو ہے وہ معروف ہے، اور پھر اس کی ترتیب ہے کہ 8 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، اور 8 کو آپ نے 5 نمازیں مینا میں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر آپ نے مینا میں پڑھی۔ اور فجر کے بعد جب سورج نکل آیا اور دھوپ مینا کی پہاڑیوں پہ اترنے لگی، اب حضور عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر حضور عرفات میں داخل نہیں ہوئے، حضور وادی ارنا میں آ کے خیمہ لگایا، وہیں بیٹھ گئے، وہیں آپ نے غسل فرمایا۔ جب عرفات 9 تاریخ کا دن ڈھل گیا، زوال ہو گیا، اب حضور وادی نمرہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے حج کا خطبہ دیا، تو اس کا تعلق 9 تاریخ سے ہے، نہ کہ لفظ عرفات سے ہے۔ تو عقل کریں، جب ہمارے ہاں بھی 10 ہوگی ہماری بھی عید ہو جائے گی۔ اب آگے پیچھے کیوں ہے کہ ٹائم میں آگے پیچھے ہے؟ بعض اقلیم ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ وہاں رویت جو ہے، مثلا یہ اقلیم ہے، یہاں چاند نظر آیا تو یہاں بھی قابل اعتبار ہے، اور بعض اقلیم کا فرق ہے کہ ہم یہاں ہیں اور وہ یہاں ہیں، تو اس اقلیم کا ہمارا فرق ہے، وہاں ہم اس پہ اس لیے حکم ہے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، ہر ملک والے چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے عید کریں۔ اور یاد رکھو یہ ایک بڑا مغالطہ ہے، اور میرے پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ میرے بھائیوں کو مغالطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یعنی شہود ہلال ضروری ہے، وجود ہلال نہیں۔ ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈتے پھریں، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں اور پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور دوربینیں لگائیں گے، ڈھونڈیں کدھر ہو جناب، کدھر ہو، ہمیں نظر آؤ، ہم نے تمہاری پوجا کرنی ہے۔ نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہیں نظر آیا حضور نے فرمایا غم علیکم، یعنی چاند تھا لیکن بادلوں کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آیا، فکملوا 30، تم 30 دن پورے کر لو، تم کوئی چاند کے پجاری تھوڑے۔ یہ تو صرف تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ جناب آج نظر آ گیا، آج رمضان ہے، آج دوسری ہے، آج تیسری ہے، تو یہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔
ورنہ ہم کوئی چاند کے پجاری تو نہیں ہیں کہ جناب چوٹیوں پہ چڑھیں اور پہاڑوں پہ جائیں اور ہیلی کاپٹر لائیں اور بڑے بڑے منجمین کو بلائیں اور علم الاعداد اور علم الفلکیات والوں کو بلا کے کہیں کہ جناب بتاؤ نیو مون کب پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ کب تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے گا اور کتنے 48 گھنٹے کے بعد نظر آنے کے قابل ہوگا. اتنی بڑی تفصیلات کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں جو بدو رہتے تھے وہ جانتے تھے نیو مون کیا بلا ہوتی ہے. اس لیے سرکار نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ روزہ رکھو دیکھ کے، عید کرو دیکھ کے، نظر نہ آئے 30 پورے کر لو. ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب چاند کو ڈھونڈو اور چاند اگر نہ ملے ہمیں اگر 4 دن وہ مشینوں سے بھی چاند نہ ملے تو ہم روزے رکھتے چل جائیں چاہے 40 ہو جائیں. ایک وہ بات ہے. اسی طرح تم لوگوں کو مغالطہ ہے کہ عرفات کے بعد عید ہو. عرفات کے بعد عید ہوگی مکے والوں کے لیے، تیرے لیے تو عرفات ہی نہیں ہے تو عید کیسے ہو؟ تمہارے ہاں عرفات جب نہیں ہے، عرفات کے بعد عید ہے. تمہارے پاس تو عرفات ہے ہی نہیں، تم کیسے عید بناؤ؟ اچھا کہتی ہیں جی مسلمانوں کا عجیب جھگڑا ہے، وہ آج منا رہے ہیں وہ پرس. ادھر کہتے ہو جمہوریت ہے، ہر آدمی اپنی رائے کا حق رکھتا ہے، پھر خوش ہونا چاہیے. مسلمان تو بڑے جمہوری لوگ ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہے، کوئی کسی پر جھگڑا نہیں کرتا. اگر یہاں مسلمان اپنی جمہوری رائے کا حق استعمال کرے تو پھر کہتے دیکھو جی ان کی 4 عیدیں ہو جاتی ہیں، ہماری ایک ہی کرسمس ہے. وہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی نے، ایک عالم تھے، خطیب تھے، تقریر کر رہے تھے، اس نے سوال لکھا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے انگریز دیکھو سارے 6 فٹ قد ہے، گورے، لال، سرخ، اور تمہارے مسلمان جناب کوئی 3 فٹ، کوئی 4 فٹ، کوئی 5 فٹ، کوئی 2.5 فٹ، کوئی 4 فٹ، کوئی کالا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی لال، کوئی کیسا. یہ کیا بات ہے؟ ہماری نسل تو پھر ایک ہے نا. تمہارا اگر مسلمان انڈونیشیا کا دیکھو تو اتنا سارا ہے، افریقن دیکھو تو این کالے ہیں، اور اگر ایشین دیکھو تو گندم گون ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے لکھا کہ بالکل بالکل آسان بات ہے. اس نے کہا دیکھو اگر 1000 گدھا باندھ دو تو سب ایک شکل کے ہوں گے، لیکن 1000 گھوڑا ایک جیسا نہیں ہوگا. تو اعلیٰ نسل جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، جو کمین نسل ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح بات سمجھ آ گئی. تو میرے بھائی جب تمہارے عرفات ہو نا تم دوسرے دن بالکل عید منا لینا. جب عرفات نہیں پھر تم عید منانے کے کس چکر میں ہو؟ اور یاد رکھو اب ایک ملک ہے وہاں چاند نظر ہی نہیں آتا. اچھا آپ انگلینڈ میں جائیں نا جی، گلاسکو وغیرہ میں، وہاں مغرب کی عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد فجر ہو جاتی ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھو نا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے صبح صادق ہو جاتی ہے. وہ ہم وہاں جلسہ تھا، وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے، تو میں نے کہا ابھی اب چلیں سفر کے. انہوں نے کہا حضرت پریشان نہ ہو، ابھی نماز فجر ہو جائے گی، ایک ہی دفعہ پڑھ کے چلتے. انہوں نے کہا کیسے فجر ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ابھی باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں صبح صادق ہے کہ نہیں. اچھا بعض جگہ ایسی ہے، اسی انگلینڈ میں ایسی جگہ بھی ہے، اللہ رحمت کرے، عشاء کے بعد سے یعنی مغرب کے بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صبح صادق ہو رہی ہے. اچھا اسی طرح ناروے میں ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں آگے 6 مہینے رات ہے اور 6 مہینے دن ہے. تو وہ عرفات کیسے کریں؟ تو بات سمجھو، اس کے لیے حضور نے بتلا دیا فَقْدِرُوا لَهُ قَدْرًا. آپ نے پھر خود اندازہ کر لو کہ ہمارے دن چل رہے تھے 12 گھنٹے کے، 12 گھنٹے کا دن بنا لو، 12 گھنٹے کی رات بنا لو، خود اس روٹین کا اندازہ کرتے چلے جاؤ. دوسرا یہ ہوتا ہے اقرب المطالع، یعنی تمہارے اس ملک کے قریب ترین کون سا ملک ہے؟ مثلا مراکش ہے، مراکش میں جب چاند ہو اس پر اعتماد کر لو، چونکہ تمہارا قریب ترین مطلب ہو.
یا اقرب المطالع پہ عمل کرو یا اپنے سابقہ عمل پہ عمل کرو کہ پچھلا مہینہ ہم نے کیسے گزارا ہے اس کے مطابق حساب کر لو، فقدروا له قدرا، یا پھر جو قریبی ملک ہے اس کے مطلب پہ اعتماد کر کے اس کے چاند پر عید کر لو، اس کے چاند پہ روزے رکھ لو۔ کہتے تھے کہ ہمارا فیصلہ نیک اور برے اعمال سے ہوتا ہے، تو تقدیر کا کیا بنا؟ تقدیر میں یہی لکھا ہے نا کہ نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، برا کرو گے جہنم ملے گی، تقدیر یہی تو ہے، کرو گے تم۔ یہ نہیں کہ تقدیر تمہاری گردن مروڑ کے تم سے زنا کرواتی ہے، یہ جھوٹ ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ تم منہ کالا کرو گے، اس نے لکھ دیا تقدیر میں کہ یہ زنا کرے گا، کرو گے تم، تمہیں اختیار دیا ہے اس نے۔ ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو۔ اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ یہ بے عین ہی اس کی آسان مثال ہے کہ آج کل دیکھیں نا گاڑیوں کے اندر ہمارے جو اے سی لگے ہوئے ہیں ان میں کول بھی لکھا ہے اور ہاٹ بھی لکھا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی وہ ٹھنڈ بھی پہنچا سکتے ہیں، گرمی کا کام ہیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، کولنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کولنگ پہ رکھو گے ٹھنڈی ہوا آئے گی، ہیٹنگ پہ رکھو گے گرم آئے گی۔ اب عین اس گرمی کے زمانے میں کوئی اس کو ہیٹنگ پہ رکھ پہ فل فین کھول دے اور کہیں جناب مر گیا مر گیا، کیوں مر گیا؟ اور جی لکھا جو ہے تو لکھنے والے کا قصور ہے یا چابی پھیرنے والے کا قصور ہے؟ سزا تو اس کو ملے گی نا جس نے چابی پھیری ہے، لکھنے والے نے تو تمہیں دونوں لکھ دیے، بھائی یہ ٹھنڈا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم، تمہاری مرضی جہنم جاؤ، تمہاری مرضی جنت جاؤ، جانا تم نے ہے۔ قضا نماز جو ہو گئی ہے اس کے صرف فرض قضا پڑھیں اور وتر، کیونکہ وہ واجب ہے۔ سرکار دو عالم نے انگوٹھی پہنی ہے، بالکل پہنی ہے، پھر حضور پاک کی وہی انگوٹھی حضرت ابو بکر نے پہنی، حضرت عمر نے پہنی، حضرت عثمان نے پہنی، اور حضرت عثمان کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی مبارک بیر عریض میں گر گئی، پھر ملی نہیں، اور اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ حضرت عثمان پہ بھی امتحان شروع ہو گیا۔ اگر میں نے 2 چکر پورے کیے تھے صفا مروہ کے کہ نماز کھڑی ہوگی پڑھ لو، جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کر لو، کچھ مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ایک مسجد ہے، لیکن بلڈنگ والوں کے کمیٹی نے مشورہ کر کے بلڈنگ میں ہی مصلی بنا دیا ہے، اگر مسجد میں جا کے پڑھو گے تو زیادہ ثواب، لیکن یہاں بھی اب مصلی ہے تو یہاں بھی جماعت ہوتی ہے، یہاں بھی پڑھ لو، کوئی منع نہیں، لیکن جو ثواب مسجد کا ہے یہ مصلی کا نہیں ہوتے، تو عارضی ہے نا، یہ عارضی ہے، یعنی اس کو مسجد کی نیت سے نہیں بنایا گیا، مصلی کی نیت سے بنایا گیا ہے۔ جیسے یہ قالین یہاں بچھا دو پھر اٹھا لو، لیکن مسجد تو نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کہتے جی کہ رمضان شریف میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی، اگر مومن ہو، ایمان والا ہو۔ رام چندر جی جو مر جائے رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ عمل پر ہے، عمل ہوگا رمضان میں زیادہ رحمت مل جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر سزا ملے گی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہے، وظیفہ بتائیں۔ وظیفے سے بچے ہوتے تو ہسپتالیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وظیفے سے بچے شچے نہیں ہوتے، آپ دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ اور جس کے اندر نقص ہے اس کا علاج کراؤ۔ میڈیکل سائنس اب بہت آگے بڑھ گئی ہے، تو آپ کے علاج میں واضح ہو جائے گا کہ ایکس وائی میں سے کس کے جو یعنی جرثومات ہیں وہ کم ہیں، اس کا علاج دے دیں گے۔ علاج لو پھر دعا لگے گی، ایسے دعا نہیں لگتی جیسے آج تم مثلا دعا کرنی شروع کر دو، اللہ چلو بیوی کو بچہ نہیں ہوتا مجھے ہو جائے، تو یہ دعا لگ جائے گی؟ دعا نہیں لگے گی۔ دعا کا معنی یہی ہوتا ہے اسباب پہ عمل کرو پھر دعا کرو۔
اس کی حدیث میں ہے کہ حسنے کی حضور پاک جب معراج پہ تشریف لے گئے، اسراء پہ جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی کے ساتھ سوراخ کیا اور اس میں براق کو باندھ دیا۔ تو اب یہ ہے کہ علماء نے مسئلہ نکالا کہ براق کی طاقت ہے کہ جبریل سے بھاگ جائے، جو ایک قدم رکھتا ہے پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے آسمان پہ، اس سے کہا تو سبق سکھایا گیا کہ اعقل و توکل، کہ جانور کو باندھو بھی اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ جماعت تبلیغ کے ساتھ نکلیں گے، بالکل نکلیں گے، یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ بلغ ما انزل الیک، حضور نے کیا فرمایا امت کو؟ بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ اللہ تمہیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ کسی کی دی ہوئی رقم سے آپ نے فری میں عمرہ کیا یا حج کیا تو حج ہوگا، فری میں کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ وضاحت کرو نا کہ آپ کا حج کیسے فری ہو گیا؟ کمیشن کھاتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ وضاحت تو کرو نا۔ جو حاجیوں کو لوٹ کے کمیشن کھائے اس کا حج مٹی ہو جائے گا۔ کوئی وضاحت کرو گے تمہارا فری میں حج کیسے ہو گیا؟ میرا بھائی بات سنو، تقلید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ مفتی کی بات کو بغیر طلب دلیل صحیح تسلیم کرے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ بات ہی بلا دلیل ہے، کوئی جاہل نہ بنو نا۔ اس مفتی کے پاس وہ دلیل موجود ہے لیکن میں نے دلیل طلب نہیں کی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھو۔ یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ دلیل بھی مانگنا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا شفاء العی السؤال، ایک آدمی کو مسئلہ نہیں آتا، اس کی شفا کیا ہے؟ سوال کر لے، پوچھ لے۔ اب جتنے لوگ یمن میں تھے حضرت ابی موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کے فتوے پہ چلتے تھے، کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ جناب ہمیں دلیل دو، یہی تقلید ہے۔ جتنے لوگ کوفہ میں تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے پہ چلتے تھے، اسی طرح عطا ابن ابی رباح ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے تابعین ہیں اپنے اپنے دور میں، اور صحابہ کے فتاوا دیکھنے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور مصنفات ہیں جن میں صحابہ کے فتاوا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے تقلید کا کہ میں نے آپ کو عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا، مجھے اعتماد ہے کہ آپ مجھے غلط مسئلہ نہیں بتائیں گے، میں نے آپ سے دلیل طلب نہیں کی، بس بات مان لی۔ یہ معنی تو نہیں کہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ نے بغیر قرآن و سنت کی دلالت کے فتویٰ دیا ہے تو قیامت میں آپ گناہ گار ہوں گے، میرے اوپر کیا گناہ ہے؟ بات کو سمجھا کریں نا، بات کے پتنگڑ نہ بنایا کریں۔ اور یاد رکھو بغیر تقلید کے دنیا میں حل کوئی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی تقلید شروع کرتا ہے، ماں کہے گی ماما تو بچہ بھی کہے گا ماما، بابا 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 بابا، جو کہیں گے وہی سیکھے گا۔ ہم دلیل مانگتا ہے تم سے، روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی، پہلے دلیل مانگے گا، اماں جان دودھ آپ کا ٹھیک ہے، اس میں کتنے کیلوریز ہیں اور کتنے کیلوریز نہیں ہیں، بھئی عقل کرو۔ جب تھوڑا بڑا ہوگا پھر جو استاد پڑھائے گا پڑھے گا، اس کے بغیر تو حل دیکھو نا۔ آخر نماز ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دن میں 5 دفعہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے کہ جب وہ کہے اللہ اکبر فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرْ، اب ہم اسے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کیوں کہا؟ پہلے ہمیں دلیل دو پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ جب وہ رکوع میں جائے ہم کہیں گے جناب تم رکوع میں کیوں چلے گئے؟ پہلے دلیل دو پھر ہم رکوع میں، وہ تو انشاءاللہ نماز تو ہماری یہی ختم ہو گئی۔ تو معنی ہی امام کا یہ ہے کہ ہر امام کی حرکت کی ہم اتباع کریں گے۔ وہ رکوع کرے گا ہم رکوع کریں گے، وہ سجود کرے گا ہم سجود کریں گے، وہ سلام پھیرے گا ہم سلام پھیریں گے، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جب امام نہیں ہوگا تو پھر وہی حال ہوگا۔ حضرت شیخ ثناء اللہ امرسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ یہ تو اب جھگڑے آ گئے نا، پہلے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے علم ہوتا تھا، کوئی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔
تو حضرت ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی. شام کو بیٹھتے تھے اکٹھے گپ شپ لگاتے تھے اور علامہ اقبال کی جیسے آتے حکا شکا بھی چلتا تھا تو باتیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس نے آ کے حضرت شیخ سے, حضرت ثناء اللہ رحمت اللہ سے مسئلہ پوچھا تقلید کا. تو حضرت شیخ نے تقریر شروع کی تقلید کے خلاف کہ تقلید ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. کوئی پونا گھنٹہ حضرت نے تقریر کی اور دلائل دیے کہ تقلید ناجائز ہے اور تقلید ناجائز ہے اور تقلید ناجائز ہے. جب ساری تقریر ختم کی تو فرمایا علامہ اقبال یہ جو میں نے محنت کی ہے نا پونا گھنٹہ اس جاہل کے لیے میں نے نہیں کی, اس کو کیا سمجھ آئے گی, یہ تمہارے لیے کی ہے تاکہ تمہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے. تو علامہ اقبال مسکرائے, فرمایا مولانا اگر تقلید نہ ہو تو چوں صلاۃ بے امام, پھر وہی حال ہوگا کہ جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو, کوئی رکوع میں کھڑا ہوگا, کوئی سجدے میں پڑا ہوگا, امت کو لڑانا ہے تو تقلید سے ہٹا دو. کہنے لگا تیرا تمہیں میں نہیں سمجھا سکتا, بس تم میری جان چھوڑو. تو نے کہا میں نے کب کہا تھا آپ کو مجھے سمجھاؤ. دوست تھے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی سبق دینا تھا کہ بغیر امیر المومنین کے ملک نہیں چل سکتا, بغیر امام کے نماز نہیں چل سکتی, گھر میں اگر خامد بڑا نہ بنے تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا. سفر میں جاؤ 4 ہو 10 ہو 5 ہو, ایک کو امیر بناؤ, اس کی اتباع کرو, ورنہ سفر جو ہے نباہ ہو جائے گا. اس کے بغیر میرا بھائی دنیا میں چارہ نہیں ہے, بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑو. کہتے ہیں کہ بچے کی دودھ کی مدت رضاعت قرآن میں جو ہے 2 سال ہے. حنفیوں کے نزدیک بھی 2 سال ہے. آپ کو دھوکہ ہے, حنفیوں کا مفتا بہا قول دکھاؤ. وہ تو ایک بات ہے کہ 2.5 سال تک بھی ہو سکتی ہے. حملہ و فصالہ 30 شہرا, وہ اب اس کے 2 ترجمے مفسرین نے لیے کہ مدت حمل بنے گی 6 مہینے اور مدت رضاعت بنے گی 2 سال, تب 30 مہینے پورے ہوئے نا. اچھا ایک مجھے یہ بتاؤ, ایک عورت کا حمل ٹھہرا 10 مہینے, ٹھیک ہے, 30 مہینے میں 10 مہینے گئے حمل میں, باقی کتنے بچے 20 مہینے, 2 مہینے تو پورے نہ ہوئے نا پھر رضا کے, اس کا کیا کرو گے؟ اچھا 9 مہینے کا حمل ہے, 9 مہینے کا حمل ہے اور 2 سال ہے رضا, 24 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہو؟ ہاں جی 24 اور 9 کتنے ہو گئے؟ تو پھر یہ تو بڑھ گئے, تو 2 سال سے بھی بڑھ گئے. اس کا کیا کرو گے پھر؟ دیکھو نا مدت. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ایک معنی یہ ہے کہ حمل کی مدت 6 مہینے رضا, کیونکہ دوسری جگہ ہے کیا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, تو 2 سال ہو گئی رضاعت, 6 مہینے ہو گیا حمل, 30 مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 3 سال کا حمل ہے, پھر کیا کرو گے؟ 3 سال بچہ پیدا نہیں ہوتا, حمل ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حمل الگ ہو گیا, فصال ہو یعنی چھڑانے کی مدت جو ہے 30 مہینے ہے. انہوں نے کہا 2.5 سال, کیونکہ بعد درمیان میں عطف ہے اور عطف کا تقاضا جو ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تغایر کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا حمل الگ چیز, چھڑانا الگ چیز. تو حمل تو معروف ہے, کبھی 8 مہینے, کبھی 9 مہینے, کبھی 10 مہینے. اب فصال کتنا ہے جی؟ 30 مہینے. تو امام صاحب نے احتیاط میں یہ دیا کہ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اگر کسی نے 2.5 سال میں بھی دودھ پیا ہو تو کہہ دو اس کی وہ ماں بن گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جائے. ورنہ فتویٰ تو 2 سال پہ ہے, تمام علماء تمام ائمہ کا حولین کاملین پہ ہے. نہیں, اللہ نے تمہیں پیدا ہونے کے بعد یہ بھی حق دیا ہے کہ ساری زندگی حنفیوں کو برائی کرو. وہ حدیث کہاں گئی لا تذکروا موتاکم الا بخیر, وہ کہاں گئی کہ ظن المؤمنین خیرا, وہ کہاں گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لعن آخر هذه الامه اولها, اس میں بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے. ان حدیثوں پہ عمل کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟
وہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے. انہوں نے ائمہ امت کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے. ہم نے صرف قسم اٹھائی ہوئی ہے. نہ قادیانیت کا رد ہے، نہ رفض کا رد ہے، نہ آغا خانیت کا رد ہے، نہ ذکری کا رد ہے، نہ بہری کا رد ہے، نہ کسی بینکنگ یہودیت کا رد ہے، نصرانیت کا رد ہے، وثنیت کا رد. ایک بات یاد ہے، حنفی یہ کہتا ہے تو حنفی یہ کہتا ہے تو حنفی یہ کہ خدا کا خوف کرو، قبر میں جانا ہے اللہ کو جواب دو گے. اللہ بغض اور اناد سے بچائے اور اللہ ہمیں سب کی احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حکومت اللہ ان کو جزائے خیر. یہ پورے عالم کو ملا رہے ہیں اور آپ توڑ رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنا بعد ائمہ کے نزدیک کفر ہے اور بعد کے نزدیک فاسق و فاجر ہے. باقی کوئی نیکی کے کام ہیں اللہ اس کو بدلا دیں گے، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ نماز نہ پڑھے. میں اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کروں کر سکتے ہیں. اگر نفلی پڑھ کے میں سارا ثواب حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء، آپ نفل پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں تمام انبیاء کی محبت اتباع نصیب فرما. مردوں اور عورتوں کے سجدے میں فرق ہے. مرد جتنا ظاہر ہو اور عورت کا بدن جتنا زمین کے قریب ہو وہ افضل ہے. جیسے مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے. عورت کے لیے ہر وہ عمل جو زیادہ سطر میں ہو وہ افضل ہے. 1400 سال گزر گئے، یہ جھگڑے باقی رہ گئے کہ سجدہ کہتے ہیں. ٹانگیں کتنی کھلی کریں، سجدہ کیسے کریں. خدا کا خوف کرو، کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں. مسجد میں دفن کیا، پکا مدار بنا دیا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مسجد بنا دیا پھر بیچ دیا، کیا کیا مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک طواف، ایک حج ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے. ایک نیت پر بچوں اور بڑوں کی نیت کیسے کریں؟ جو امام کی نیت وہی ہماری نیت. صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب آ گئے. کیسے کریں؟ لڑیں گے. اگر ایک آدمی نے پہلے سر منڈوا لیا ہے، مدینہ منورہ گیا، اب عمرہ کرے، اب بھی اس طرح پھروائے، بال ہوں یا بال نہ ہوں. اگر جدہ جائے کسی کام کے لیے، احرام نہ باندھے، کوئی جرمانہ نہیں. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے دھو. اور کیا طریقہ ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک کے چہرے کی قسم، اللہ نے آپ کی عمر کی قسم تو کھائی ہے نا. بعض لوگ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن قول شاذ ہے. جو بھی تفسیر آپ کو حرم میں ملتی ہے فائدہ اٹھائیں. روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کر بھی موبائل پہ باتیں بالکل حرام ہے. اگر حرم مکے میں یا مسجد نبوی میں عورتیں موجود ہیں تو جنازہ پڑھیں. موجود نہ ہوں تو گھر سے جنازے کے لیے آنا عورت کو ضروری نہیں. اگر پہلے سے موجود ہے تو فرض نماز پڑھی ہے، جنازہ کیوں نہ پڑھے؟ کسی نے بہشتی زیور دی تھی، اس نے کہا نئے زمانے کے مطابق نہیں. نئے زمانے کے مطابق تم ایک زیور لکھ لو. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا. جو آدمی کہتے ہیں نا کہ نئے زمانے کے مطابق نہیں ہے، تم ایک نئی کتاب لکھو جس میں عورت کو بیوٹی پارلر میں جانے کے طریقے سکھاؤ، اس کو میراتھن ریس دوڑنے کے طریقے سکھاؤ، ویلنٹائن ڈے منانے کے طریقے سکھاؤ، بسنت میں پتنگ اڑانے کے طریقے سکھاؤ. تم ایسی کتاب لکھو نا تاکہ شیطان خوش ہو. تم نئے زمانے کی کتاب لکھو نا. اگر ایک آدمی نے طواف کیا عصر کے بعد، لیکن 2 رکعت مغرب کے بعد بڑی بالکل افضل ہے. 4 طواف کا لوگ سب کی 2 رکعت بعد میں پڑھ لو.
اگر دم نہ دے سکے روزے رکھ لے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا صفا مروا نہیں دوڑا چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا 1400 سال گزر گئے ابھی اس کو پتہ نہیں تھا کوئی انجیکشن لگانا پڑے گا آپ کو پتہ لگانے کے لیے. بہرحال اب آپ ایک بکری دم دیں انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے. جب آپ 350 ریال کا بکرا لیں گے اور ضرب دیں گے 22 روپے سے تو انشاءاللہ جب 8000 روپے کا انجیکشن لگے گا مجال ہے اگلے سال تم صفا مروا بھول جاؤ. جو لوگ 3-4 جگہ ٹک لگاتے ہیں بال بھی منڈوائیں بکری دم بھی ادا کریں. طواف کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر.